ستارہ امتیاز کے لیے حال ہی میں نامزد ہونے والے نامور فنکار طلعت حسین نے انکشاف کیا ہے کہ شوبز انڈسٹری نے ان کو بھلا دیا ہے اور اب انہیں اداکاری کے لیے آفرز ملنا بھی بند ہو چکی ہیں۔ اپنی اداکاری کے ساتھ ساتھ مخصوص آواز اور لب و لہجے سے اپنی پہچان بنانے والے طلعت حسین کہتے ہیں کہ آخری مرتبہ کچھ برس پہلے ان کو اداکاری کی 1-2 آفرز آئی تھیں۔ جب اسکرپٹ منگوا کر پڑھا تو انہیں بالکل سمجھ نہیں آئی، جس وجہ سے انہوں نے منع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ آج کا اسکرپٹ پڑھو تو اس میں احمقانہ سی گفتگو لکھی ہوئی نظر آتی ہے۔ آج کے ڈرامے میں سوائے بیوی، بیٹی اور ساس بہو کے جھگڑے کے کچھ اور ہوتا ہی نہیں۔ طلعت حسین کہتے ہیں کہ ماضی میں انہوں نے جو ڈرامے کیے وہ عالمی سطح پر پسند کیے گئے۔ طلعت حسین نے کہا کہ میرے ڈراموں پر انڈیا میں شور مچا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے ہوتے ہیں ڈرامے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ میں کوئی اکیلا ہی اس وقت ڈراموں میں کام کر رہا تھا۔ کئی دوسرے آرٹسٹوں کے ڈرامے بھی چل رہے ہوتے تھے، لیکن میری خوش قسمتی رہی کہ میرے کیے گئے ڈراموں کو زیادہ پذیرائی ملی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر انہیں آج کل کے لکھے ہوئے اسکرپٹ پسند نہیں آتے تو کیا وہ خود کوئی کہانی لکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو طلعت حسین نے جواب دیا کہ میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں ڈرامہ لکھوں، ایک آدھ بار کوشش بھی کی اور 1-2 ڈرامے لکھے بھی، لیکن مجھ سے کہا گیا کہ یہ تو بہت ہی مشکل کہانیاں ہیں، لوگوں کو کیسے سمجھ آئیں گی۔ طلعت نے کہا کہ آج کل میں ایک ناول لکھ رہا ہوں، مجھے لکھنے میں وقت لگتا ہے، لہذا ناول مکمل ہونے میں ابھی مزید وقت درکار ہے۔ طلعت حسین نے بتایا کہ انہیں لکھنے لکھانے کا شوق بچپن سے ہی تھا۔ اداکار بننے سے پہلے بھی کہانیاں لکھتے تھے جو کہ باقاعدہ چھپتی بھی تھی۔ عہد حاضر کے ڈرامے کے بارے میں بات کرتے ہوئے طلعت حسین نے کہا کہ ڈرامہ ادب کی ایک قسم ہے، جس طرح غزلیں اور نظمیں لکھی جاتی ہیں اسی طرح ڈرامہ بھی لکھا جاتا ہے۔ آپ اسے خوش قسمتی کہیں یا بد قسمتی، لیکن ہماری تہذیب شاعروں کی ہے اور اس میں ڈرامہ بعد میں داخل ہوا۔ بس آج کے ڈرامے میں مجھے ادب کی کمی نظر آتی ہے۔ یاد رہے کہ طلعت حسین نے بچوں کے رسالے بھائی جان میں لکھنے سے کام شروع کیا تھا۔ بعد میں وہ پینٹر بننا چاہتے تھے لیکن اداکار بن گئے۔ طلعت حسین نے ماضی کے جھروکوں میں جھانکتے ہوئے کہا کہ مجھے پینٹر بننے کا شوق تھا۔ میں نے امریکی سفارت خانے کی جانب سے آزادی کے موضوع پر ہونے والے پینٹنگ کے مقابلے میں اپنی پینٹنگ بھیجی تو اسے بہت پسند کیا گیا اور باقاعدہ پسندیدگی کے لحاظ سے میری پینٹنگ نمبر 1 رہی، لیکن میرے حصے کا انعام کسی اور کو تھما دیا گیا، جس کی وجہ سے میں نے مایوس ہو کر پینٹنگ چھوڑ دی۔ انہوں نے بتایا کہ اس زمانے میں بچوں کا رسالہ بھائی جان نکلا کرتا تھا، میں نے اس میں لکھنا شروع کیا۔ 8ویں جماعت میں تھا کہ ریڈیو اسٹیشن جانے کا اتفاق ہوا۔ طلعت نے بتایا کہ میری والدہ براڈ کاسٹر تھیں، انہیں یہ پسند نہیں تھا کہ میں ریڈیو پر کام کروں، لہٰذا آڈیشن کے وقت انہوں نے سب سے کہا کہ میرے بیٹے طلعت کو فیل کر دو، لیکن میری آواز، تلفظ اور لہجے سے آڈیشن لینے والے بے حد متاثر ہوئے اور انہوں نے فیل کرنے کی بجائے مجھے پاس کر دیا اور یہیں سے ریڈیو پر کام کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ طلعت حسین نے بتایا کہ ریڈیو پر کام کرتے کرتے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان کی آواز ہی ان کی پہچان بن گئی۔ کہتے ہیں کہ ٹی وی پر مجھے پہلی پیشکش اداکاری کی نہیں بلکہ اناؤنسر بننے کی ہوئی تھی، لیکن پیسے کم ملنے کی وجہ سے میں نے یہ آفر مسترد کر دی تھی۔ پھر مجھے اسلم اظہر نے، جو اس زمانے میں پاکستان ٹیلی ویژن کے MD تھے، کہا کہ تم اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے اداکاری پر توجہ دو۔ وہیں سے میں نے اداکاری کی فیلڈ میں آنے کا فیصلہ کر لیا۔ طلعت نے بتایا کہ والد کے انتقال کے بعد میرے گھر کے حالات کچھ کمزور پڑ گئے۔ والدہ کی تنخواہ تو اچھی تھی لیکن پھر بھی گزارا مشکل سے ہوتا تھا۔ پہلے میں نے نوکری کرنے کا نہیں سوچا تھا، لیکن جب دیکھا کہ والدہ اکیلی ہی سارا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں تو میں نے ماں سے کہا کہ مجھے پڑھائی کے ساتھ ساتھ نوکری کرنے کی اجازت دے، اور یوں مجھے نوکری کی اجازت مل گئی۔ طلعت نے بتایا کہ میرے ایک دوست نے مجھے لیرک سینما کراچی میں بطور گیٹ کیپر نوکری دلوائی۔ وہاں کے مینیجر نے بھانپ لیا کہ میں پڑھا لکھا ہوں اور یہ نوکری میرے معیار کی نہیں، تو مجھے ایڈوانس بکنگ والی برانچ میں رکھوا دیا۔ اسی دوران میں نے ریڈیو پر کام بھی جاری رکھا۔ جب میں نے سلما باجی کے نام سے پروگرام کیا تو وہ سپر ہٹ ہو گیا، جس کے بعد میں نے سینما کی ملازمت چھوڑ دی کیونکہ پیسے اور کام زیادہ ملنے لگا تھا اور کمرشلز اور وائس اوورز کرنے کی لائن لگ گئی تھی۔ گو ٹی وی کے لیے ارجمند طلعت حسین کا پہلا پلے تھا، لیکن سن 1969 میں بننے والے کھیل عید کا جوڑا نے ان کی زندگی اور ان کے کریئر کی ڈگر ہی بدل دی۔ وہ بتاتے ہیں کہ انسان اور آدمی ایک ایسا ڈرامہ تھا جس نے شہرت کی بلندیوں کو چھوا۔ بعد میں اسی نام سے ایک فلم بھی بنی اور انہیں اس میں ایک اہم کردار بھی دیا گیا۔ اس کے بعد طلعت حسین تھیٹر آرٹس پڑھنے کے لیے لندن چلے گئے اور وہاں BBC میں بھی کام کرتے رہے۔ سن 1977 میں وہ لندن سے وطن واپس آ گئے۔ اس سوال پر کہ آج کے تھیٹر کی خرابی کی وجہ کیا ہے، طلعت حسین نے کہا کہ ایک وقت تھا کہ ہمارے ملک کا تھیٹر اور ریڈیو بہت اہمیت کا حامل تھا۔ نامور لکھاریوں کے لکھے ہوئے ڈرامے ریڈیو پر چلا کرتے تھے۔ ریڈیو کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ جب ٹی وی آیا تو ریڈیو پاکستان سے نامور اور اچھے قابل لوگوں کو ٹی وی چلانے کے لیے بلوایا گیا۔ اسی طرح تھیٹر میں بھی بڑے بڑے لوگ کام کرتے تھے، لیکن کام کرنے والے لوگ چلے گئے تو ایسے لوگ آئے جو صرف پیسہ کمانا چاہتے تھے۔ بس یہی وجہ ہے ریڈیو اور تھیٹر زوال پذیر ہو گئے۔ تاہم طلعت حسین خوش ہیں کہ بالآخر حکومت پاکستان نے ان کی فنی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے
ان کے لیے ستارہ امتیاز کا اعلان کیا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔